جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان پسند ہے؟ پلیز آپ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے کرموں میں سے، سارے عمل میں سے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، سب سے زیادہ انسان کا کون سا اچھا کرم پسند ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو سب اعمالوں میں سے، سارے کرموں میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہاں، جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہر وقت لوگوں میں اللہ کی تعریف کیا کرو۔ کریں گے آپ سبھی لوگ؟ زور سے بتائیں۔ ہاں، تو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی شروعات کیسے کری؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں، ہر جیو کا، ہر جاندار کا، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو اللہ کی تعریف کے گن گاتا ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے اللہ کی رحمت کی کہ اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہوں۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کی کیا سوچ ہے۔ میرا کون سا بندہ زمین کے کون سے ٹکڑے پہ رہتا ہے، کون سے گھر میں رہتا ہے، کون سی جگہ پہ رہتا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ یاد رکھیں، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی رچنا رچی ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا رچی ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف جو انسان جیسے چلے گا، جو اللہ کی رچنا کے خلاف جیسے چلے گا وہ ویسے ہی سزا پائے گا۔ جو جیسی برائی کرے گا، جیسے بھی اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، وہ ویسی ہی سزا اللہ کے ہاں پائے گا۔ کچھ دنیا میں پائے گا اور پوری موت کے بعد کی زندگی میں سزا پائے گا۔ آج جو لوگ اسلام، سچے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر آتنکواد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں، سمجھے؟ اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ معصوم مسلمانوں کو مارتے ہیں، جو لوگ دنیا میں سچائی کے خلاف کھڑے ہیں اور امن شانتی کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں اور دھرتی پہ فساد کو پھیلاتے ہیں، سچائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہاں، وہ پوری طرح شیطان کے بس میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی قید سے رہا فرمائے۔ شیطان کی قید کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زبان سے گالی بکتے ہیں تو ہم شیطان کے قید خانے میں قید ہیں۔ اللہ کو ماننے والا تو برائی سے بچے گا نا، اللہ کو ماننے والا، اللہ پاک ہے ہر برائی سے، تو بندہ بھی ہر برائی سے پاک بنے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امن شانتی کو پسند کرے گا، فساد کو، برائی کو نہ پسند کرے گا۔ تو اگر جو انسان برائی کی ملاوٹ کرتا ہے، زبان سے، عقل سے، جیسے بھی کرتا ہے، تو وہ شیطان کے قید خانے میں قید ہے۔ تو ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے قید خانے سے ہمیں رہا کرائے، تاکہ اصل جو جیون موت کے بعد آ رہا ہے، دنیا میں انسان کتنی فراڈ بازی دکھائے گا۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، وہ کیا کمائے گا؟ اس نے ہمیشہ کے لیے تباہی خرید لی۔ اور جو انسان ایمانداری پہ چل کے پہلے سمجھ گیا، عقل کا صحیح استعمال کر کے کہ نہ، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے، میں ایک ذرہ برابر برائی پہ چلوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا،
अच्छाई पर चला, भलाई पर चला, अल्लाह को राज़ी किया और वो जन्नत का जीवन हमेशा के लिए पा गया, ये है कामयाब। तो भाई पैगाम हक़, अल्लाह का सच्चा पैगाम, सच्चाई, पैगाम हक़ मुर्दा दिलों में नहीं उतरता। जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं बुराई पर चल चल कर और दुनिया में सच्चाई से अंधे हो चुके हैं, ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, इस सच्चाई से अंधे हो चुके हैं कि हमें भी मरना है, कोई मालिक है जिसने जीवन दिया है, हमारी जान उसके कब्ज़े में है, इंसान गौर नहीं करता और मुर्दा हो चुके हैं लोग, दुनिया में गुम हो चुके हैं, दुनिया के धोखे में भटक चुके हैं बुरी तरह से। अल्लाह की तरफ लौटना मुश्किल है, होश में आना, मरने से पहले मरने के होश में आना मुश्किल है। तो जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, पैगाम हक़ मुर्दा दिलों में नहीं उतरता। अगर वो सुन भी लें हैं, या तो छुपा लेते हैं सच्चाई को। जो सच्चाई को छुपा दे कौन है? वो काफिर, सच्चाई का इनकार करने वाला। इस्लाम में उसे काफिर कहा गया है। तो या तो वो छुपा लेते हैं या झुटला देते हैं, इनकार कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है ताकि सच्चे और झूठे को छांट कर सच्चों को हमेशा का जन्नत का जीवन दे, शांति का जीवन दे, अच्छे लोगों को जन्नत में दाखिल करे और झूठे लोगों को नरक में बुरा जीवन दे। तो इंसानों के मन में छुपे हुए भेद कुरान मजीद में सब बयान किए गए हैं और कुरान मजीद ने इंसानों की अलग अलग किस्में बताई हैं। मुशरिक, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला, काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाला, मुनाफिक, जवान पर कुछ दिल में कुछ रखने वाला, हाँ, मोमिन, ईमानदार, सच्चाई पे चलने वाला, गुमराह कि वो गुमराह है, भटका हुआ है, न जानता है न मानता है। ये इंसानों की बहुत सारी कैटेगरी कुरान ने बताई हैं। इन सब के मतलब जो हैं अलग अलग हैं। अल्लाह को सबका हाल पता है कौन क्या है। तो मेरे भाइयों, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, जो इंसान के मन में गलत ख्याल पैदा करता है। ये जितने भी आपको जो हैं बुरे कर्म करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब ख्यालात हर इंसान के मन में आते हैं। अब देखना यह है कि कौन शैतान के ख्यालात पर चलता है, सोच पर चलता है, और कौन अच्छे ख्याल पर चलता है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारा लोगों का यकीन कच्चा है। यकीन हम पक्का बनाएं कि इस कायनात का मालिक है, जभी तो वो कायनात को चला रहा है और वो इम्तिहान ले रहा है, हमारा टेस्ट ले रहा है, कौन अच्छे कर्म करता है, कौन बुरे कर्म करता है, हैं? तो अब अल्लाह की तरफ से यकीन पक्का बनाएं। तो भाई ये बताएं कि 2 और 2 कितने होते हैं? जोर से बोलो, कितने होते हैं? 4। पक्का यकीन है 4 ही होते हैं? 2 और 2 4 ही होते हैं, तुम्हें पक्का यकीन है? अच्छा, जितना यकीन आपको 2 + 2 4 होने पर है, जितना यकीन आप लोगों को 2 और 2 4 होने पर है, हैं? मुझे उससे ज़्यादा यकीन कुरान की एक एक बात सच होने पर है और मौत के बाद की ज़िंदगी सच होने पर है, मौत के बाद की ज़िंदगी पर है। तो भाई इस दुनिया में ना अल्लाह दिखाई दे रहा है और ना मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई दे रही है। लिहाजा हम अक़ल से अल्लाह की खोज करें, अक़ल से रोशनी पहचानें और अपना यकीन मजबूत बनाएं। तो भाई जो लोग शैतान की कैद खाने में गिरफ़्तार हैं, उन लोगों के कर्मों से आप चेक करें। जिन लोगों पर शैतान सवार है, उनके कर्मों से देखो कि शैतान उनके मन में क्या पट्टी पढ़ाता है, उनके मन में क्या ख्याल डालता है। उनके कर्मों से आप देखें, वो ईश्वरी रचना के ख़िलाफ़ चलते हैं। और जो लोग अल्लाह के हुक्म, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के हुक्म पर चलते हैं, उनके कर्मों से देखो कि अल्लाह उनके मन में क्या अच्छी बात डालता है। जब इंसान अल्लाह के संबंध में हकीकत, सच्चाई की हकीकत की तलाश करता है, खोज करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसे सच्ची राह दिखाता है, गुमराही भटकने से बचाता है। तो मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान कौम जलील हो रही है। याद रखें, कोई कौम दुश्मन की साजिश से, हाँ याद रखें, एक कौम तो है अल्लाह के इनकार करने वाले और एक कौम है अल्लाह की मानने वाले, यानी कि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले, मानने वाले। अब अगर वो फ्रॉडबाजी करें, अल्लाह के हुक्म पर ना चलें, अल्लाह की रचना के ख़िलाफ़ चलें और दावा करें सच्चाई पर चलने का,
हैं। कोई कौम दुश्मन की साजिश से हलाक नहीं हुई, दुनिया में याद रखें, कोई कौम दुश्मन की साजिश से तबाह और बर्बाद नहीं हुई, हलाक नहीं हुई। जब अखलाक ख़राब हुए, जब वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, शराब पीना, जुआ खेलना, बलात्कार करना, झूठ बोलना, बुराई पर चलना, गाने बजाने की महफिल सजाना, फिल्में बनाना, फिल्में देखना, नाटक देखना हैं, और नाप तोल में कमी करना। जब तोल करते हैं तो कम करके तोलते हैं, चाहे वो सब्जी तोलें या कोई और चीज़ तोलें। नाप तोल में कमी करना, लोगों को धोखा देना, फ्रॉडबाजी करना। जिस कौम ने ये काम किए, अल्लाह की रचना के खिलाफ चली, अल्लाह ने वो कौम तबाह कर दी, मिटा दी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, संसार के सच्चे मालिक ने किसी भी कौम के लिए रोज़ी में, खाने पीने में कमी नहीं की, याद रखें। किसी भी कौम के लिए रोज़ी में, खाने पीने में कमी नहीं की, कमी नहीं आने दी। कोई कौम भूख की वजह से तबाह नहीं हुई, भूख की वजह से तबाह नहीं हुई, बल्कि बुरे कर्मों की वजह से तबाह हुई है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में हर इंसान जीवन का समय लेकर इम्तिहान देने के लिए पहली बार और आखिरी बार आता है, फिर टेस्ट देकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। हमें भी टेस्ट देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना है। तो भाई, जीवन का समय पूरा हो रहा है, इस दुनिया से हमें जाना है, इसलिए दुनिया में दिल न लगाएं, सच्चाई की तरफ गौर करें। ये पूरी धरती अल्लाह की एक सी है, इस पर अलग अलग गांव और शहर बसे हुए हैं। हम गौर करें कि अब बच्चा जहां पैदा होता है, उस गांव और उस शहर की मोहब्बत इंसान के दिल में बस जाती है, जो दिल से बहुत मुश्किल से निकलती है। और हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई मुझे अपने गांव से बड़ा लगाव है, अपने गांव से बड़ी मोहब्बत है। तो भाई, दुनिया ये धोखा है, इस दुनिया से दिल ना लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है। हमारे सामने कितने लोग मर गए, लिहाजा हमें भी जाना है। इसलिए भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कभी भी बुलावा आ सकता है अल्लाह ताला का, हम याद रखें। अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है कि पहली तौबा, जब इंसान पहली बार अल्लाह से माफ़ी मांगता है, पहली तौबा जिस खुशी से कबूल करता है, इंसान के मरते दम तक की ज़िंदगी भर की तौबा को भी अल्लाह ताला उसी खुशी से कबूल करता है, अगर इंसान दिल से माफ़ी मांगे। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया धोखा है, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालें। लोग कहते हैं कि देसिया अपने देश को जाता है, उसका अपने देश में ही मन लगता है, अपने शहर में ही मन लगता है, अपने गांव में मन लगता है, बचपन की यादें होती हैं। मेरे भाइयों, इंसान का असल देश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, यानी कि इंसान की जो आत्मा है वो अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगी। तो इंसान का असल देश है अल्लाह की याद और मौत के बाद की ज़िंदगी आखरत, जहां इंसान को मर के जाना है। इस जीवन के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक ने, जो इस संसार को चला रहा है, जिसने हमें बनाया है, पैदा किया है, उस मालिक ने हमारे लिए टेस्ट का ज़रिया, इम्तिहान का ज़रिया दो चीज़ें बनाई हैं, एक ये दुनिया और एक शैतान। और याद रखें, हमारी आत्मा का सुकून है अल्लाह, अल्लाह की याद में हमें सुकून मिल सकता है, अल्लाह की मोहब्बत में हमें सुकून मिल सकता है। बाकी दुनिया में हमें कहीं सुकून नहीं मिल सकता, ना माल में, ना दौलत में, ना औरत में, ना ज़मीन में, ना जायदाद में, ना किसी चीज़ में नहीं मिल सकता सिवाय अल्लाह की याद के। जैसे छोटा सा बच्चा माँ से बिछड़ जाता है तो वो कितना बेचैन होता है, हैं? हाँ, उसे उस वक्त तक चैन नहीं आ सकता जब तक कि वो अपनी माँ की गोद में आकर न बैठ जाए, अपने माँ के आंचल में आकर न छुप जाए, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमारी रूह, हमारी आत्मा का सुकून है अल्लाह। हाँ, ये दुनिया हमें बेचैन करने वाली है, शैतान हमें बेचैन करने वाला है। बच्चा पैदा होते ही रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश करता है, शैतान उसके शरीर में बढ़ता है, वो सुई सी चुभोता है, इसलिए बच्चा रोता है। और दुनिया में हम देखें, दुनिया भी इंसान को दुखी करती है, कभी दुख आ रहे हैं, कभी तकलीफ़ आ रही हैं, कभी परेशानी आ रही हैं। तो मेरे भाइयों, बच्चा पैदा होते ही दुनिया और शैतान के कैद खाने में कैद हो जाता है। ये दुनिया और शैतान दोनों इंसान को तकलीफ़ देते हैं। हमारी रूह, आत्मा का सुकून है अल्लाह। अब जो रो रो कर अल्लाह की पनाह में आना चाहेगा
جیسے بچہ ماں کے آنچل کی طرف بھاگتا ہے، جب پہنچ جاتا ہے، جب سکون ملتا ہے اس کو۔ اب جو انسان اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا، اس دنیا اور شیطان سے بچ کر، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اسے سکون عطا کرتا ہے، امن شانتی عطا کرتا ہے، اور موت کے بعد ہمیشہ کا جیون اس کو دے گا۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں اللہ کے سمبندھ میں گیان کے نام پر بے حساب گمراہی، دھوکہ پھیلا ہوا ہے، گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ اب جو انسان اللہ کی تلاش کی نیت سے، اپنی نیت بنائے اللہ کی تلاش کی، اللہ کی تلاش کی نیت سے سچا علم، سچا گیان حاصل کرے، تو سچائی کی حقیقت کا علم، گیان اس کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا، اور گمراہی دل دماغ سے نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر انسان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہر انسان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا، تیری ہی پوجا کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ عالم ارواح، آسمانوں پر ایک جگہ ہے جہاں پر ہر انسان نے اللہ سے کہا، کیا کہا کہ یا اللہ جلدی سے مجھے دنیا میں بھیج، میں ایمانداری پر چل کر تجھے راضی کر کے لوٹ کر مر کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو اللہ نے سب کو جیون کا سمے دے کر موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جیون کا سمے دے کر موقع دیا ہے کہ ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ یہ جیون ایک ہی بار ملا ہے، پھر انسان اپنے کرموں کا بدلہ پائے گا موت کے بعد۔ میرے بھائیو، ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہم اپنے سچے مالک کو پا لیں۔ اگر ہم نے اسے پا لیا، تو سب کچھ پا لیا۔ اگر اسے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ جو اللہ کی پیاس میں بے چین پھرے گا، جو اللہ کی پیاس میں بے چین پھرے گا، اللہ اسی کو ملے گا۔ جو اللہ کی قدر کرے گا، اس کی پیاس میں بے چین پھرے گا، اس کا گیان حاصل کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اسی کو ملے گا۔ تو میرے بھائیو، شیطان نے اس ایک امت، ایک قوم کو بھی الگ الگ کر گروہ میں بانٹ دیا۔ میرے بھائیو، شیطان نے اس ایک امت، ایک قوم کو بھی الگ الگ فرقوں اور قوموں میں بانٹ دیا۔ فرقوں اور قوموں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، قومیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں فرقوں سے ہٹ کر، اپنے فرقے کی تعریف نہ کرائیں۔ ہمیں فرقوں سے ہٹ کر دین حق، جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہے، سچا دھرم، دھارمک قانون، دین حق کو پھیلانا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کے اندر، جن کے دل زندہ ہیں، جن کے اندر انسانیت ہے، جن کے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے، جو دل سے اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے انسان ہوں، چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں، تاکہ وہ لوگ جاگ جائیں اور سچائی کو پہچان لیں، گمراہی سے باہر نکل جائیں، تاکہ لوگ شیطان کے غلط دھرم اور فرقوں کے دھوکے سے، شیطان کے قید خانے سے نکل کر ایک اللہ کی طرف اکٹھے ہو جائیں، اور پھر دھرتی پر سے ظلم کو مٹائیں، ایکتا کی طاقت بنا کر کے۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے پیغام کو پھیلا رہا ہے، اور اپنے جو اچھے بندے ہیں ان کو اکٹھے کر رہا ہے، اچھے لوگوں کی طاقت اکٹھی کر رہا ہے، تاکہ ظلم کو مٹا سکے۔ اللہ کی یہ قدرت امتحان کے دوارا چل رہی ہے، وہ سب کا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو ایک پل میں ظلم کو مٹا دے۔ وہ اچھے اور برے انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، سب کو وہ دیکھ رہا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے۔ اللہ علم میں ہمارے ساتھ ہے، یعنی گیان میں ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، قریب ہے۔ جبھی تو وہ ہمیں گناہ کرنے پر بے چین کر دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں، جبھی تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے کہ گناہ مت کر ورنہ اس کی سزا پائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آگاہی کر دیتا ہے پہلے ہی کہ اس برائی کا انجام برا ہوگا، اس لیے رک جا اس برائی سے۔
اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں جبھی تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اچھائی کے راستے پہ چل، اس کا انجام اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے موت کے بعد کی زندگی کے ہونے کا، کہ قدرت ہمیں دکھاتی ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ ہمارے اندر جو ہے من کے خیال میں ہمارے دل کو بے چین کر دیتی ہے گناہ کرنے پر، اور اچھا کام کرنے پر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اصل جو جیون ہے موت کے بعد ہے، اس لیے ہمارے اندر یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور دنیا میں بھی کسی کا انصاف صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں بھائی، خدا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کے بندے کو، اللہ تعالیٰ اور بندے کو آپس میں پتہ ہے۔ تو خدا کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے روکنے کے باوجود، روکنے کا مطلب روکنے کا اشارہ کیا، جب گناہ اس نے کیا تو اللہ نے بے چینی پیدا کر دی، اس کو سمجھایا اشارے سے کہ اس پہ مت چلے۔ تو اللہ کو اپنے ہر بندے کی پتہ ہے کہ اس نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں اللہ کے روکنے کے باوجود، اور انسان کو بھی پتہ ہے، بندے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کا اعلان ہے کہ قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو کوئی بندہ، کوئی اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان اللہ کو ظالم نہیں کہے گا، وہ خود کہے گا کہ بے شک میں ہی گناہ گار ہوں، اللہ نے صحیح انصاف کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس کے جال سے بچیں جو ہمارے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ سے بھٹکانے کے لیے، انسانوں کو اللہ سے بھٹکانے کے لیے جگہ جگہ شیطان کے جال پھیلے ہوئے ہیں، پھندے پھیلے ہوئے ہیں، گانے بجانے، موسیقی، بے حیائی، بے شرمائی، تاکہ انسان جیون کی حقیقت پر غور نہ کر سکے۔ گیم ہیں، دیکھیں ہم گیم کھیلنے میں جو ہے پورا دن بیت جاتا ہے انسان کو موبائل میں اور ویسے، تو تاکہ انسان جیون کی حقیقت پر غور نہ کر سکے اور دنیا سے بھٹک کے مر جائے۔ یہ شیطان کی محنت ہے، یاد رکھیں میرے بھائیوں۔ آسمانوں کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک انگلی رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکائے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنا فرشتہ ہے کہ آسمان جو ہے چڑچڑاتے ہیں۔ آپ اس دھرتی پر دیکھیں کتنے انسانوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، انسان الگ رہے، جانور الگ رہے، پرندے الگ رہے ہیں۔ جب اس دھرتی پر اتنی مخلوق بھری پڑی ہے اللہ کی، اتنے جیوداری بھرے پڑے ہیں، اتنی انسانوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، جگہ جگہ گاؤں شہر بھرے پڑے ہیں، تو آسمانوں پر اتنا فرشتہ کیوں نہ ہوگا کہ آسمان چرچراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رشتے ناتے تو صرف اللہ نے وقتی طور پہ دیے ہیں، تاکہ انسان اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی کمزور حالت میں اس کی پرورش کر سکیں۔ باقی ہر روح اکیلی ہے، ہر جان اکیلی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فنگر پرنٹس کے نشان، انگوٹھے کے نشان بھی سب کے الگ الگ ہیں، ناک نقش سب کے الگ الگ ہیں۔ ہر انسان جیسے کرم کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ ہر انسان دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جو اللہ کو بھول کر دنیا میں بھٹک کے مرا، وہ موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور جو دنیا کے اندر مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ گیا، جس نے اپنے مالک کی طرف غور کیا، اس کی کھوج کی، اسے راضی کیا اور ایمان کو حاصل کر لیا، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ جنت میں کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصل جیون، کامیابی کا جیون، سورگ کا جیون ہے، جنت کا جیون ہے۔ اللہ کو راضی کر کے اس کے انعام کے حقدار بنیں میرے بھائیوں۔ اس دنیا کے دھوکے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس دنیا کو تم پا کر بھی کھو دو گے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اگلے پل کا، اس لیے اللہ کی طرف دھیان لگائیں۔ جنت ایک ایسا جیون ہے کہ جنت میں نہ کوئی انسان کو ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، اسی لیے چہرہ ہر وقت تازہ ہوگا، چہرے پر اداسی یا غم نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کے دماغ میں اتنی ٹینشنیں بھری ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے صرف ہنستا ہے، لیکن اندر سے بیماریوں میں لین ہے، دکھوں میں لین ہیں، ٹینشنوں میں لین ہیں، تکلیفوں میں لین ہیں، پریشانیوں میں لین ہیں۔ جو پچھلا وقت نکل گیا اس کا غم ہے انسان کو کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، میرے باپ نہ مرتے تو آج ہمارا کاروبار بہت آگے ہوتا۔ جو پچھلے وقت کا غم ہے، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، پتہ نہیں کون سی مصیبت نہ گھیر لے مجھے،
موت نہ آ جائے, کوئی تکلیف نہ آ جائے, کوئی حادثہ نہ بن جائے, تو انسان یہاں ڈر اور غم کی ٹینشنوں میں بندھا ہوا ہے. یاد رکھیں, زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا جیون, ہاں وہاں پر جو ہے کہا جائے گا جاؤ ہمیشہ کی جوانی ہے, موت نہیں آئے گی. وہاں سرٹیفکیٹ ملے گا اس چیز کا. یہاں کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس زندگی کا؟ اس کا یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ تو امتحان کے لیے ملا ہے جیون. اس زندگی کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ جاؤ اب کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کا جیون ہے, ہمیشہ کی جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہوگا, ہمیشہ کی سکھ ہیں, دکھ نہیں ہوں گے. ارے جو ہم یہاں چاہتے ہیں دنیا کے اندر, ہم کامیابی چاہتے ہیں, یہ جنت کے سپنے ہیں ہمارے اندر. انہی سپنوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ پوری کرے گا جنت کے اندر, اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے. اگر ہم اللہ کو بھول کر ان سپنوں کو, ان سورگ کے سپنوں کو جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اگر ہم نے دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کری تو ہماری پیاس نہیں بجھے گی اور ہم پیاسے ہی مر جائیں گے, اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائیں گے. کیونکہ میرے بھائیوں, جنت ایک الگ دنیا ہے جو موت سے پوتر ہے, دکھوں سے پوتر ہے, بڑھاپے سے پوتر ہے. یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے, موت کا گھر ہے, بیماریوں کا گھر ہے, خطروں کا گھر ہے, پریشانیوں کا گھر ہے, مصیبتوں کا گھر ہے, ڈرنے کا گھر ہے, غموں کا گھر ہے. اس لیے اس دنیا میں ہمارے جنت کے سپنے, سورگ کے سپنے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہماری رچنا میں رکھی ہے یہ چیزیں کہ اپنی اچھائی سے میں سکون رکھا ہے, شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے, جنت کے شوق رکھے ہیں, جہنم کے خوف رکھے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جیون دھوکہ ہے, اس کے پیچھے نہ پڑیں. اللہ سے رو رو کر ایمان مانگیں. ہاں, رات کو اٹھا کریں, 2 بجے قریب میں اٹھا کریں, اور ہاتھ پیر دھو کر وضو کر کے پوتر ہونے کے بعد اس پوتر مالک کے سامنے سر جھکائیں اور اس سے رو رو کے مانگیں. جتنا آپ رو رو کے مانگیں گے آپ کو سچائی کے ہوش میں لائے گا, آپ کو روشنی دکھائے گا. اور اس کا گیان لگاتار حاصل کرتے رہیں, اس کے گیان کو, اللہ کی کھوج کرتے رہیں, اس کے گیان کو حاصل کرتے رہیں, اور پھر اس کے آگے سر جھکائیں. اور بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا, اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.